بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمد فاتح ایک عظیم جرنیل کی عظیم داستان اور خلافت عثمانیہ کے عروج و زوال کی داستان۔ مصنف ادریس آزاد۔ عرض مصنف: بالآخر فتح قسطنطنیہ کی سعادت 7ویں عثمانی فرمانرواں سلطان محمد فاتح کے حصے میں آئی۔ دراصل سرکار دو عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی، تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لوگے، بس بہتر امیر اس کا امیر ہوگا اور بہترین لشکر وہ لشکر ہوگا۔ یہی فرمان رسالت تھا جس نے ہر دور کے مسلمان فاتحین کو قسطنطنیہ کا پروانہ بنائے رکھا، لیکن پے در پے کئی حملوں کا سامنا کرنے کے باوجود بھی اس قدیم شہر کے دروازے کسی مسلمان فاتح کے لیے نہ کھل سکے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے اپنے بیٹے یزید کی سرکردی میں قسطنطنیہ پر پہلا باقاعدہ حملہ کرنے کے لیے فوج بھیجی۔ اس حملے میں بہت سے جلیل القدر صحابہ، جن میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، شریک ہوئے۔ دوران محاصرہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو کر شہید ہو گئے اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے مدفون ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حشام بن عبد الملک، مہدی عباسی اور ہارون رشید جیسے پرجلال خلفاء نے بھی اس شہر کو تسخیر کرنے کے لیے زبردست حملے کیے، لیکن قسطنطنیہ کسی سے فتح نہ ہو سکا۔ قسطنطنیہ ایک ناقابل تسخیر شہر تھا، اس کے 3 اطراف میں سمندر تھا اور ایک جانب خشکی تھی۔ شہر کے گرد 14 میل کی قطع دائرے میں ایک مضبوط فصیل تھی، جس پر 170 فٹ کے فاصلے پر مضبوط برج بنے ہوئے تھے۔ فصیل کے اندر بھی ایک اور فصیل تھی۔ ان دونوں فصیلوں کے بیچوں بیچ ایک ناقابل عبور خندق تھی، جس کی چوڑائی 60 فٹ اور گہرائی 100 فٹ تھی۔ ایک تیسری فصیل نے شہر کی 1 لاکھ سے زیادہ آبادی کو اپنے دامن میں پناہ دے رکھی تھی، اور یوں یہ شہر فتح کرنا قریب قریب ناممکن ہو گیا تھا۔ قسطنطنیہ عیسائی دنیا کا روحانی مرکز تھا، چنانچہ مسلمان فاتحین کے 20 لشکر اس شہر پر یلغار کرنے کے لیے پورے ساز و سامان کے ساتھ آتے، لیکن ہر مرتبہ ناکامیاب لوٹ جاتے۔ اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا مستحق دولت عثمانیہ کا 7واں فرمانرواں سلطان محمد فاتح ٹھہرا۔ عثمانی ترک، جنہیں ہم خلافت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں، خراسانی خانہ بدوش تغرل کے بیٹے عثمان خان کی اولاد تھے۔ یہ ایشیائی کوچک میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک سلطنت کی بنیاد ڈالی، جو صرف 300 سال کے عرصے میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ اس کے عروج کا دور مشرق میں سلطان سلیم اور مغرب میں سلیمان اعظم پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن دولت عثمانیہ کا سب سے مشہور فرمانرواں سلطان محمد فاتح ہے، جس کے ہاتھوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تکمیل کو پہنچی۔ قسطنطین یعنی کانسٹانٹینوپل، دواز دہم اور سلطان محمد فاتح کے درمیان ہونے والی یہ جنگ تحیر کن واقعات اور تاریخ پر مبنی ہے۔ خصوصاً سلطان نے جب اپنی بحریہ کو خشکی پر جہاز چلانے کا حکم دیا اور 10 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ عثمانی بحری بیڑے نے پتھریلی چٹانوں پر گھسٹ کر طے کیا۔ یہ عظیم اور لازوال معرکہ فی الحقیقت تاریخ کا ایک محتمم بالشان واقعہ ہے، جسے میں نے اس مکمل ناول میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مغربی مورخین قسطنطنیہ کی فتح کو قرون وسطیٰ اور دور حاضر کے درمیان حد فاضل قرار دیتے ہیں، اور یہ ہے بھی حقیقت۔ قدیم بازنطینی سلطنت کے پایہ تخت اور پوری عیسائی دنیا کے روحانی مرکز کی تسخیر جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے اہل مغرب کی آخری شکست اور مسلمانوں کی آخری فتح تھی۔ جب رومی بادشاہ قسطنطین نے 3 صدی عیسوی میں عیسائی مذہب قبول کر کے اس شہر کو اپنا پایہ تخت بنایا تھا، اس وقت سے اس کا نام قسطنطنیہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر پر جہاد کرنے والوں کو مغفرت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ قسطنطنیہ کے بادشاہ کو قیصر روم کہا جاتا تھا۔ سلطان محمد فاتح کے زمانے میں قسطنطین نام کا 12واں قیصر حکمران تھا۔ آخری قیصر قسطنطین اس معرکے میں ہلاک ہوا اور قسطنطنیہ ہمیشہ کے لیے اسلام بول یا استنبول بن گیا۔ یوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔
جب قیصر ہلاک ہو گیا تو پھر کوئی قیصر نہیں آئے گا۔ میں نے اس ناول کی تاریخ کو افسانہ بنا کر پیش کرنے سے حتی الامکان پرہیز کیا ہے، اور نہ میں نے اس افسانہ کو تاریخ بنانے کی کوشش کی ہے۔ میری خواہش تھی کہ ناول کی زیادہ تر کہانی حقیقی تاریخی کرداروں پر مشتمل ہو، اور میں اس میں بہت حد تک کامیاب بھی رہا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے بہت سا وقت صرف کر کے ایڈورڈ گیبن، قریشی، دولت عثمانیہ، تاریخ اسلام اور جہاں دیدہ کے علاوہ جغرافیائی اور صلیبی جنگوں کی تاریخ پر مشتمل کئی کتابوں کو کھنگالنا پڑا۔ اس ناول کے پیش نظر 15ویں صدی عیسوی کا وسطی زمانہ تھا۔ یہ صدی اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس صدی کے وسط میں عیسائیوں کا مقدس شہر قسطنطنیہ مفتوح ہوا، اور اسی صدی کے آخری عشرے میں اندلس کے مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نابود کر دیے گئے۔ میری خواہش تھی کہ اور نہیں تو کم از کم میں آل عثمان کی مختصر تاریخ بھی کسی طرح اس ناول میں بیان کر دوں۔ چنانچہ میں نے دوسرے حصے کے آغاز پر اوراق گزشتہ کے عنوان سے ایک مختصر سا باب دے دیا ہے، جس میں تغرل سے لے کر سلطان محمد فاتح تک عثمانی فرمانرواؤں کی تاریخ کا خلاصہ پیش کر دیا، اور اس طرح یہ ناول صرف ایک ناول نہیں بلکہ ایک مکمل تاریخی دستاویز بن گیا۔ مختصراً یہ کہ میں اس سچی کہانی کو اپنے قارئین کے سامنے پیش کرتے ہوئے مسرت کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے عثمانی تاریخ کو بذام خود نہایت دلچسپ پیرائے میں بیان کیا ہے، لیکن اصل فیصلہ تو قارئین کے ہاتھ میں ہے۔ ادریس آزاد۔ پہلا باب، سکندر بیگ۔ عربی نسل کا ابلغ گھوڑا اپنی پشت پر نقاب پوش سوار کو لیے پوری شان اور تمطراق کے ساتھ میدان میں داخل ہوا۔ یہ ادرنا یعنی اینڈریانوپول کا میدان حواجز تھا۔ چاروں طرف کی نشستیں تماشائیوں سے پر تھیں۔ نقاب پوش گھوڑ سوار کے داخل ہوتے ہی پنڈال پر سناٹا چھا گیا۔ آج ترکوں کا سالانہ تہوار تھا۔ اس اسٹیڈیم میں شمشیر زنی، نیزہ بازی اور دیگر کھیلوں کے مقابلے ہو رہے تھے۔ نقاب پوش گھوڑ سوار اپنی دو دھاری البانوی شمشیر کو لہراتا ہوا میدان کے وسط میں آ کر رک گیا، اور اگلے لمحے اس نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ یہ سکندر بیگ تھا، سلطان مراد خان کا چہیتا منہ بولا بیٹا۔ اس کے گھوڑے کی پشت پر ایک باریک چھڑی کے ساتھ سلطان بایزید یلدرم کا پرچم لہرا رہا تھا۔ سکندر بیگ نے میدان میں ایک طرف کھڑے ینیچری کے سالاروں کو مخاطب کیا۔ یہ سالار اس اسٹیڈیم میں ہونے والے مقابلوں کے منصفین تھے۔ سکندر بیگ نے کہا، آل عثمان کے جاہ جلال کی قسم، پوری سلطنت عثمانیہ میں کوئی جوان ایسا نہیں جس کے بازوؤں میں سکندر بیگ کو شکست دینے کی ہمت ہو۔ اگر کوئی ایسا مرد میدان اس میلے میں موجود ہے تو میں اسے قوت آزمائی کی دعوت دیتا ہوں۔ سلطنت عثمانیہ کے پرجلال فرمانرواں سلطان مراد خان ثانی کی چھتری دار نشستیں سکندر بیگ کے بالکل سامنے تھیں۔ سلطان نے سکندر بیگ کی للکار سنی تو فخر سے مسکرایا، لیکن سلطان سے چند نشستیں دور بیٹھی مارسی کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ مارسی سکندر بیگ کی شان و شوکت پر بل کھا کر رہ گئی۔ یہ البانوی حسینہ سکندر کو ناپسند کرتی تھی۔ سکندر کی للکار سن کر ینیچری فوج کا ایک نوجوان سالار آغا حسن آگے بڑھا۔ آغا حسن کو دیکھتے ہی سکندر بیگ کے چہرے پر حقارت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ آغا حسن ایک دراز قد ایرانی نسل گھوڑے پر سوار تھا، اور اس کے داہنی ہاتھ میں یمن کی بنی ہوئی بھاری بھرکم تلوار تھی۔ مقابلے کے دونوں شریک ایک دوسرے کے سامنے آئے تو پورے میدان میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ تماشائیوں کے چہروں پر جوش و جذبہ دکھائی دینے لگا، اور مارسی اپنی نشست پر اچھل کر رہ گئی۔ ایک منصف نے تکبیر بلند کر کے مقابلے کے آغاز کا اعلان کیا تو دونوں سوار اپنے اپنے گھوڑوں کی لگامیں تھامے ایک دوسرے کے بالکل نزدیک آ گئے۔ سکندر بیگ نے رونت آمیز لہجے میں کہا، بہت خوب نوجوان، مجھے تمہاری جرأت دیکھ کر حیرت ہوئی ہے۔ میں تمہیں حملے میں پہل کی اجازت دیتا ہوں۔ آغا حسن سکندر سے مروب ہوئے بغیر آگے بڑھا اور سکندر پر پوری طاقت سے وار کر دیا۔ سکندر نے بجلی کی طرح پہلو بدل کر خود کو بچایا اور مسکرا دیا، لیکن آغا حسن پھر تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور سکندر پر پوری قوت سے دوسرا وار کر دیا۔ سکندر کا گھوڑا اپنے مالک کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا۔ گھوڑے نے آنے واحد میں پینترا بدلا اور آغا حسن کا دوسرا وار بھی خالی کر دیا۔ آغا حسن نے تیسری مرتبہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، لیکن اب سکندر اپنا ارادہ بدل چکا تھا۔
اس نے جھکائی دینے کے بجائے اپنی تلوار پر آغا حسن کا وار روکا اور پھر دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے کہ سکندر نے بجلی کی تیزی کے ساتھ پے در پے وار کرنے شروع کر دیے۔ میدان میں تلواروں کی کھنکار دور دور تک گونجنے لگی۔ آغا حسن کو پسپا ہوتا دیکھ کر مارسی کا گلنار چہرہ ایک لخت سفید ہو گیا۔ اسے جو امید مندی تھی وہ ٹوٹنے لگی۔ وہ سکندر کی شکست چاہتی تھی، جبکہ سلطان مراد خان فخر سے گردن تانے مسکرا رہا تھا۔ وہ سکندر کے ہر وار پر اش اش کر اٹھتا۔ تھوڑی ہی دیر میں مقابلے کا فیصلہ ہو گیا۔ آغا حسن کی بھاری بھرکم تلوار سکندر بیگ کے ایک آہنی وار سے دو لخت ہو گئی۔ پورا اسٹیڈیم تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ سکندر نے حسب سابق پھر مقابلہ جیت لیا تھا۔ سلطان مراد خان کے پہلو میں بیٹھا نو عمر شہزادہ فرتے جوش سے اپنی نشست پر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تالیاں پیٹ رہا تھا، لیکن مارسی بے حد مزمحل تھی۔ اسے سکندر بیگ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، کیونکہ سکندر اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ مارسی کو سکندر کا کردار بھی ناپسند تھا اور اپنی ماں کا بھی۔ ادھیڑ عمر مارتھا مارسی کی ماں تھی۔ یہ عورت البانوی شہزادوں کے ساتھ ادرنا میں داخل ہوئی تھی۔ سکندر بیگ بھی البانوی شہزادہ تھا۔ اس کا البانوی نام جارج کرسٹریاٹ تھا۔ سلطان مراد خان ثانی نے بہت عرصہ پہلے البانیہ کے فرمان رواں جان کرسٹریاٹ کو بزور شمشیر اپنا موتی کر لیا تھا۔ جان کرسٹریاٹ نے سلطان سے منت کر کے اپنی ریاست کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ سلطان نے اس کی درخواست منظور کر لی اور ضمانت کے طور پر البانیہ کے حکمران نے اپنے 4 بیٹے سلطان مراد خان ثانی کے حوالے کر دیے۔ ان شہزادوں کے ہمراہ البانوی محل کی خاص کنیز مارتھا بھی روانہ کی گئی۔ مارتھا سلطنت عثمانیہ کے دارالخلافہ ایڈرنا میں آئی تو اس نے بہت جلد اشرافیہ کے طبقے میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا۔ مارسی اسی مارتھا کی بیٹی تھی اور جارج کرسٹریاٹ یعنی سکندر بیگ اسی مارتھا کے گھر میں پل کر جوان ہوا تھا۔ سکندر بیگ نے ینیچری کی طبیعت کے مطابق مذہب عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مارتھا ابھی تک اپنے مذہب پر قائم تھی۔ مارسی کے دل میں اگرچہ اسلام کے لیے بے حد نرم گوشہ تھا، لیکن ماں کے خوف سے وہ ابھی تک عیسائی مذہب کی پیروکار تھی۔ مارتھا ایک کٹر مذہبی عورت تھی اور اسلام کے خلاف بے پناہ تعصب رکھتی تھی۔ مارسی کو اس وقت بے حد حیرت ہوئی جب اس کی ماں نے سکندر بیگ کو اسلام قبول کرنے سے کچھ نہ کہا۔ مارسی اپنی ماں کی طرف سے مشکوک تھی۔ مارسی کو شک تھا کہ اس کی ماں نے سکندر بیگ کو خود مذہب تبدیل کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ وہ اپنی ماں اور اپنے ساتھ پل کر جوان ہونے والے جارج کرسٹریاٹ کے طرز عمل میں عثمانی سلطنت کے خلاف سازش کی بو سونگھ رہی تھی۔ مارسی کے شک میں مبتلا ہونے کی سب سے بڑی وجہ ابو جعفر تھا۔ ابو جعفر ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جس نے ادرنا میں ایک مذہبی پیشوا یعنی امام مسجد کا روپ دھار رکھا تھا۔ یہ شخص در حقیقت قیصر قسطنطنیہ کا جاسوس تھا اور یہاں ادرنا میں ایک مسلمان مذہبی پیشوا کے روپ میں داخل ہوا تھا۔ یہ شخص ادرنا میں مارتھا کی آمد سے پہلے ہی اپنی سازش کا جال پھیلا چکا تھا۔ مذہب پرست البانوی کنیز مارتھا سلطان کے محل میں وارد ہوئی تو ابو جعفر کی سرگرمیاں مزید تیز ہو گئیں۔ اس نے پہلے پہل مارتھا کو صلیب اعظم کا واسطہ دے کر اپنی سازش میں شریک کیا تھا۔ ابو جعفر خود قسطنطنیہ میں ہایا صوفیہ کے چرچ سے منسلک تھا اور ایک پختہ کار راہب تھا۔ قیصر نے سلطان مراد خان ثانی کو سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھے دیکھا تو ایک نئی چال کے تانے بننے شروع کر دیے۔ ابو جعفر جو در حقیقت ڈیمونان تھا، عظیم عیسائی سلطنت کے بادشاہ قیصر قسطنطنیہ کا خاص جاسوس تھا۔ قیصر قسطنطنیہ مینیول کے پاس عثمانی سلطنت کے دارالخلافہ ادرنا کی ایک ایک خبر ہر ماہ باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی تھی، اور ادرنا میں قیصر کی اس ساری سازش کا سرغنہ ابو جعفر تھا۔ یہی ابو جعفر پچھلے 12 سال سے مارسی کی ماں کے مکان پر آیا جایا کرتا تھا۔ مارسی بچپن سے اسی سے متنفر تھی۔ وہ اس کی مکار صورت کو دیکھتے ہی کھول اٹھتی۔ اسے ابو جعفر کی حقیقت کا علم نہیں تھا، لیکن وہ اس کی عادات و اطوار سے اب تک بخوبی اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ مکار شخص یقیناً وہ نہیں جو اوپر سے نظر آتا ہے۔ ابو جعفر مارتھا کے گھر آتا تو وہ دونوں بند کمرے میں بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی سکندر کو بھی بلا لیا جاتا۔ مارسی مسلمانوں کے اس مذہبی پیشوا کو اپنی عیسائی ماں کے پاس باقاعدگی سے آتا دیکھ کر شک میں مبتلا ہو گئی۔
ادھر سکندر بیگ جب سے مسلمان ہوا تھا پہلے سے بھی زیادہ بدتمیز اور واہیات ہو گیا تھا۔ وہ جتنی دیر گھر پر رہتا مارسی کو بری نظروں سے دیکھتا رہتا۔ مارسی بچپن سے ہی سکندر بیگ کی عادات کو ناپسند کرتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی چڑچڑا، بدتمیز اور ہٹ چٹ تھا۔ شاید اس کے اس طرح بدمزاج ہونے کی وجہ یہ رہی ہو کہ اس کے سامنے اس کے باپ جان کرسٹریاٹ کو سلطان مراد خان ثانی نے ذلت آمیز شکست دی اور اسے اس کے 3 چھوٹے بھائیوں سمیت یرغمال بنا کر اتنی دور ادرنا آنا پڑا۔ اور اس پر متضاد یہ تھا کہ اس کے تینوں چھوٹے بھائی بچپن ہی میں اس کی آنکھوں کے سامنے اس دیار غیر میں بیمار ہو کر مر گئے۔ یہ سب کچھ سکندر بیگ کے حالات کا تقاضا تھا اور کچھ مارتھا کا چرب زبان سازشی کردار کہ سکندر بیگ اس قدر منتقم مزاج اور مغرور واقع ہوا تھا۔ آج مارسی نے ایک مرتبہ پھر سکندر بیگ کو مقابلے کا میدان جیتتے دیکھا تو اس کے رگو پے میں مایوسی اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ آج خصوصی طور پر اس کے غم و غصے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ الگ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے سکندر نے مارسی سے کہا تھا، آج شمشیر زنی کے مقابلوں کا دن ہے، میں ایک بار پھر ادرنا کا سب سے بڑا جنگجو تسلیم کیا جاؤں گا۔ یہ حقیر ترک میرے مقابلے کی ہمت نہیں رکھتے۔ آج اگر میں پھر جیت کا تمغہ لے کر لوٹا تو چچی مارتھا سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا۔ سکندر بیگ مارتھا کو چچی کہہ کر پکارتا تھا۔ مارسی نے اتنا سنا تو غصے سے چہرہ لال کرتے ہوئے کہا، اتنا تکبر مت کرو، دراصل سلطان تم پر اعتماد کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ شاہی احترام میں تمہارے سامنے کوئی نہیں آتا۔ مجھے یقین ہے کہ ینیچری کا کوئی بھی سالار تمہیں آسانی سے شکست دے سکتا ہے۔ سکندر بیگ مارسی کا زہر آلود جملہ سن کر غصے سے پیر پٹکتا ہوا گھر سے نکل گیا، اور اب مارسی دیکھ رہی تھی کہ ینیچری کا ایک سالار سکندر بیگ سے بری طرح مات کھا چکا تھا۔ مارسی کی نظریں میدان سے ہٹ کر اپنے پیروں میں آ جھکیں۔ وہ آج صبح کا مکالمہ یاد کر رہی تھی جب سکندر نے اسے کہا تھا کہ میں تمہاری ماں سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا۔ مارسی شدید بے چین تھی اور آنے والے وقت میں ہراسان تھی۔ مارسی کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں کہ اچانک اسے اسٹیڈیم میں شور سنائی دیا، زوردار تالیوں کا شور۔ مارسی نے چونک کر میدان میں دیکھا تو مارے حیرت کے اپنی نشست پر اچھل کر رہ گئی۔ ایک اجنبی نوجوان جس کے جسم پر عربی لباس تھا اسٹیڈیم کی ایک جانب سے ایک سفید گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا داخل ہوا۔ نوجوان کے خد و خال بھی حجازی تھے۔ اس کے نیچے ترکی نسل کا بہترین گھوڑا تھا اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک بھاری اور چمکدار شمشیر تھی۔ اس کے جسم پر نہ ہی زرہ تھی اور نہ ہی پیش قبض، اور اس کے سر پر آہنی خود کے بجائے خالص حجازی طرز کا عمامہ تھا۔ نوجوان کی عمر زیادہ سے زیادہ 17 برس رہی ہوگی۔ تماشائی پورے جوش سے تالیاں بجا رہے تھے۔ اجنبی نوجوان کو آتا دیکھ کر سکندر کے ماتھے پر چکنیں نظر آنے لگی۔ اسے اس عرب نوجوان کی آمد پر شدید حیرت تھی۔ اسٹیڈیم کے اعلانچی نے بآواز بلند اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اجنبی نوجوان کا نام قاسم بن حشام ہے۔ یہ حجاز کے شہر مکے کا رہنے والا ہے جہاں اسلام کا اولین سورج طلوع ہوا۔ اعلانچی نے بتایا کہ قاسم عثمانی تربیت گاہ کے شمشیر زنی کے استاد طاہر بن حشام کا چھوٹا بھائی ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی سلطان مراد خان ثانی کے چہرے پر بھی حیرت و اشتیاق کی لہر دوڑ گئی، اور سلطان کے پہلو میں بیٹھا نو عمر شہزادہ محمد وہ بھی حیرت سے چونک اٹھا۔ لیکن مارسی کی حالت سب سے عجیب تھی۔ وہ اپنی نشست پر بار بار پہلو بدلتی اور مٹھیاں بھینج بھینج کر اپنے جذبات کا اظہار کرتی۔ عرب شہ سوار سکندر بیگ کے سامنے آیا تو سکندر نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس نے عرب شہ سوار کو حسب سابق حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، نوجوان، میں تمہارے چہرے پر جرأت اور بہادری کے نقش دیکھ رہا ہوں، لیکن افسوس تمہارا تمام تر اعتماد سکندر بیگ کے پہلے وار سے ہی خاک میں مل جائے گا۔ یہ مکہ نہیں، ترکی سلطنت کا دارالخلافہ ادرنا ہے، اور میں سلطان مراد خان ثانی کا سب سے مضبوط شمشیر زن ہوں۔ قاسم سکندر بیگ کے فرعونیت سے بھرپور لہجے کو محسوس کر کے عارفانہ انداز میں مسکرایا اور پھر انتہائی نپے تلے انداز میں مخاطب ہوا، میں وقت سے پہلے بلند بانگ دعووں کا قائل نہیں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے بدن میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ میری شدید خواہش ہے کہ میں آج ایک ترک شہزادے کو
حجازی شمشیر کا لوہا دکھا سکوں۔ قاسم نے اتنا کہا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ سکندر پوری طرح تیار تھا۔ قاسم نے تلوار فضا میں بلند کی اور خالص عربی لہجے میں اللہ اکبر کہہ کر سکندر پر ٹوٹ پڑا۔ سورج کی شعاعیں قاسم کی چمکدار تلوار پر پڑی اور تماشائیوں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ یہ محض تلوار کی چکا چوند نہیں تھی، قاسم کے تابڑ توڑ حملے سکندر کے لیے ہزیمت کا پیغام تھے۔ سکندر کی تمام چالیں دھری کی دھری رہ گئیں اور وہ مسلسل ہر وار کو اپنی تلوار پر روکنے لگا۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ قاسم جلد تھک جائے گا۔ مارسی قاسم کے ہر وار کے ساتھ اچھل اچھل جاتی۔ وہ اب اپنی نشست پر کھڑی ہو گئی تھی۔ تمام تماشائی چیخ چیخ کر قاسم کو داد دے رہے تھے۔ سلطان بے ساختہ مرحبا مرحبا پکار رہا تھا اور شہزادہ محمد اپنے شاہانہ مرتبے کو بھول کر بالکل بچگانہ انداز میں تالیاں بجا رہا تھا۔ ایک لخت قاسم نے نئی چال چلی اور اپنے آپ کو تھکا ہوا ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ سکندر نے قاسم کے وار میں کمزوری محسوس کی تو اپنے ڈوبتے دل کو حوصلہ دیا اور بڑھ کر قاسم پر حملہ کر دیا۔ اب قاسم سکندر کے ہر وار سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا گھوڑا مسلسل الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا اور اس کی تلوار پے در پے سکندر کے وار سہنے لگی۔ سکندر بھی بری طرح تھک چکا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح جلد از جلد یہ مقابلہ ختم ہو جائے۔ اچانک قاسم نے گھوڑے کی پشت پر اپنے پاؤں کھینچ لیے اور زین پر اکڑو بیٹھ گیا۔ اگلے لمحے تماشائی قاسم کا کرتب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قاسم نے اپنے بدن کا بوجھ اپنے پیروں پر ڈالا اور ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ پورا اسٹیڈیم ایک ساتھ تالیوں سے گونج اٹھا۔ اب دراز قد قاسم سکندر سے بلندی پر تھا اور حملہ کرنے میں اس کی پوزیشن کو فوقیت حاصل تھی۔ اس نے گھوڑے کی زین پر کھڑے ہو کر پہلا وار اس قدر بھرپور اور زوردار انداز میں کیا کہ سکندر کے چھکے چھوٹ گئے۔ فرتے جذبات سے مارسی کی چیخ نکل گئی۔ سکندر بیگ دراز قد قاسم کے پہلے وار کو ہی نہ سہ سکا۔ قاسم کی شمشیر کسی آہنی گرز کی طرح سکندر پر گری۔ سکندر نے اپنی تلوار آگے کر کے قاسم کے وار کو روکنا چاہا، لیکن ضرب اتنی کاری تھی کہ سکندر گھوڑے کی پشت پر سنبھل نہ سکا اور نیچے گر گیا۔ قاسم نے کسی بازیگر کی طرح گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگائی اور سکندر کے سنبھلنے سے پہلے اس کے سر پر سوار ہو گیا۔ سکندر کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکتی دیکھ کر مارسی کھل اٹھی۔ سلطان مارے اشتیاق کے خود تالی بجانے لگا۔ قاسم نے زمین پر قدم رکھتے ہی سکندر کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سکندر ابھی پوری طرح سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ قاسم نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا۔ اب سکندر کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ قاسم نے ایک لخت پہلو بدلا اور اچھل کر سکندر کے بائیں پہلو پر زوردار ضرب لگانے کا جھانسا دیا۔ سکندر نے تیزی سے تلوار آگے کی، لیکن وہ قاسم کی چال نہ سمجھ سکا۔ قاسم نے بائیں پہلو پر حملہ کرنے کے بجائے ہوا میں ہی اپنا ارادہ بدلا اور سکندر کے دائیں بازو پر تلوار کی زوردار ضرب لگائی۔ سکندر کے بازوؤں پر آہنی بازو بند پڑے ہوئے تھے۔ قاسم کی تلوار نے لوہے کے بازو بند کو کاٹ کر سکندر کے بازو کو معمولی سا چیر ڈالا۔ خون کے قطرے زمین پر گرے تو ایک دم اسٹیڈیم میں موجود تماشائی خاموش ہو گئے۔ قاسم نے صورتحال کی نزاکت پر غور کیا اور ایک لخت اپنے تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ روک دیا۔ وہ سکندر کو پیچ و تاب کھاتا چھوڑ کر چند قدم پیچھے ہٹ آیا۔ یہاں مقابلے کے مصفین ایک قطار میں کھڑے تھے۔ تمام لوگوں کے چہروں پر حیرت اور اشتیاق کے جذبات ثبت تھے۔ قاسم بے خبر انداز میں اسٹیڈیم کے تماشائیوں کی جانب دیکھ رہا تھا کہ سکندر بے اصولی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیزی سے قاسم کی جانب لپکا۔ اگر مارسی اپنی نشست سے چیخ کر قاسم کو خبردار نہ کر دیتی تو سکندر یقیناً قاسم کی گردن کاٹ لیتا۔ قاسم نے مارسی کی چیخ سنی اور ایک لمحے میں صورتحال کا اندازہ کر لیا۔ اگلے لمحے وہ کسی چیتے کی طرح اپنی جگہ پر اچھلا اور گھوم کر نہ صرف سکندر کے وار سے خود کو بچا لیا بلکہ پوری قوت سے سکندر پر حملہ بھی کر دیا۔ تلواروں کی چھن چھن انتہائی صورت کے ساتھ سنائی دینے لگی اور پھر تماشائیوں نے دیکھا کہ قاسم کے ایک عجیب و غریب وار سے سکندر کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے اور کسی 14ویں رات کے چکور کی طرح پھڑ پھڑاتی ہوئی اوپر کی طرف اڑتی جا رہی ہے۔ اب سکندر خالی ہاتھ تھا۔ قاسم نے بھی تلوار پھینک دی اور سلطان مراد خان ثانی کی موجودگی کا خیال کیے بغیر سکندر پر عراقی فن پہلوانی کا ایک ایسا داؤ آزمایا
کہ اسے زمین سے چند فٹ اوپر اٹھا کر بری طرح پٹخ دیا۔ سلطان یہ دیکھ کر ایک لخت اپنی نشست پر اٹھ کھڑا ہوا اور حکم دیا کہ یہ مقابلہ بند کیا جائے۔ مقابلہ تو ویسے ہی ختم ہو چکا تھا۔ سکندر قاسم سے ذلت آمیز شکست کھا کر زمین پر اوندھے منہ پڑا مٹی چاٹ رہا تھا۔ مارسی نے سکندر کو اس حالت میں دیکھا تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ کھیلوں کے اختتام پر سلطان مراد خان ثانی نے تمام شرکاء میں انعامات تقسیم کیے اور سب کو اپنی اپنی جگہ پر خوب داد دی، لیکن جب قاسم کی باری آئی تو سلطان نے قاسم کو شانوں سے پکڑ کر بڑے غور سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، قاسم بن حشام، تمہاری شمشیر زنی قابل داد ہے۔ تم جیسے نوجوانوں کی سلطنت عثمانیہ کو اشد ضرورت ہے۔ عیسائیوں کا سب سے بہادر جرنیل ہونیاڈے 1.5 لاکھ کی فوج لیے ہماری سرحدوں پر پہنچ چکا ہے۔ ہونیاڈے کی شمشیر زنی کا مقابلہ تمہاری تلوار کر سکتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری تربیت یافتہ فوج ینیچری میں شامل ہو جاؤ۔ ہم تمہیں ینیچری کا 1000 سالار مقرر کرتے ہیں۔ سلطان کا یہ فیصلہ قاسم کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ بری طرح سٹپٹا گیا۔ وہ تو محض چند دن گزارنے کے لیے ادرنا آیا تھا اپنے بھائی طاہر بن حشام کے گھر، وگرنہ اپنے شہر مکے میں اس کی مصروفیات بہت زیادہ تھیں۔ بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بھال، کھیتی باڑی اور مویشی، یہ سب کچھ سنبھالنا اکیلے قاسم کی ذمہ داری تھی۔ اس کا بڑا بھائی طاہر پہلے ہی سلطان مراد خان ثانی کا ملازم تھا۔ طاہر عثمانی تربیت گاہ میں شمشیر زنی کا استاد تھا۔ شمشیر زنی اور پہلوانی قاسم کے مروثی اور خاندانی کھیل تھے۔ اس کا باپ حشام حجاز کا نامی گرامی پہلوان رہ چکا تھا۔ قاسم یہاں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ وہ ابھی کل ہی یہاں ادرنا میں وارد ہوا تھا۔ یہاں آ کر اسے سالانہ تہوار کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوا اور اپنے بھائی طاہر کے ساتھ الصبح یہاں اسٹیڈیم چلا آیا تھا۔ اور اب یہ اچانک افتاد جو اس کے سر پر آ پڑی تھی اس سے سنبھالی نہ جا رہی تھی۔ اس نے تو سکندر کو تکبر کی سزا دینے کے لیے اپنے بھائی کے مشورے سے اس سے مقابلے میں حصہ لیا تھا، لیکن اب سلطان اسے مستقل طور پر یہاں ادرنا میں قیام کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ سلطان کی بات سن کر قاسم سکتے میں آ گیا۔ قاسم کو خاموش کھڑا دیکھ کر سلطان نے پھر کہا، کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی نوجوان؟ ابھی تم کم عمر ہو، اس لیے ہم نے تمہیں 1000 سالار بنایا ہے، لیکن اگر تم اس عہدے سے خوش نہیں تو ہم تمہاری کمان میں 5000 بہترین سپاہی دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب تو جیسے قاسم گہرے خواب سے جاگ اٹھا۔ اس نے چونک کر سلطان کی جانب دیکھا اور پھر کسی قدر جھجکتے ہوئے کہنے لگا، نہیں سلطان معظم، میں کسی عہدے کے لالچ کی وجہ سے خاموش نہیں، بلکہ میری خاموشی کی وجہ میرے والدین ہیں۔ اپنے والدین اور مال مویشی کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر میں اکیلا ہوں، جبکہ میرے بڑے بھائی طاہر بن حشام آپ کے معسکر میں شمشیر زنی کے استاد ہیں۔ سلطان نے خاموشی سے قاسم کی بات سنی اور پھر بڑے نرم لہجے میں قاسم سے مخاطب ہوا، مال مویشی یا گھر بار دنیاوی زندگی کا سہارا ہیں۔ نوجوان، ایک سچے مسلمان اور سپاہی کے لیے دنیاوی زندگی سے زیادہ آنے والی زندگی کی قدر و قیمت ہے۔ تم اپنے اندر کے سپاہی اور ماہر شمشیر زن کو مال مویشی اور کھیتی باڑی پر کیوں ضائع کرنا چاہتے ہو؟ جہاں تک تمہارے والدین کا تعلق ہے، ہم انہیں یہیں بلوا لیتے ہیں۔ ہم تمہارے بھائی طاہر سے بھی بات کریں گے۔ اب قاسم کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے خاموشی سے سر تسلیم خم کر لیا۔ سلطان قاسم کی رضامندی سے بہت خوش ہوا اور اپنی بہترین فوج ینیچری کے سپہ سالار کو بلا کر حکم دیا کہ وہ قاسم بن حشام کی کمان میں 5000 سپاہیوں کا لشکر مقرر کر دے۔ قاسم کو حیرت تھی کہ سلطان نے محض اس کی شمشیر زنی دیکھ کر اتنا بڑا فیصلہ صادر کر دیا، لیکن اس کے ساتھ وہ خوش بھی تھا۔ اس طرح وہ اپنی من پسند اور جنگجوانہ زندگی کا لطف اٹھا سکتا تھا۔ مارسی خواتین کے حصے میں اپنی نشست پر بیٹھی سلطان اور قاسم کی کارگزاری دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں قاسم کے نام کا شرارہ پھوٹ چکا تھا۔ یہ دراز قد اور خود شکل عرب نوجوان سکندر کی فرعونیت کے لیے پیغام اجل بن کر آیا تھا، چنانچہ ضروری تھا کہ مارسی اس پر نثار ہوتی۔ وہ میٹھی میٹھی نظروں سے قاسم بن حشام کا گندمی چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جب تک قاسم سلطان کے پاس کھڑا رہا، مارسی ان کی جانب متوجہ رہی۔ جو ہی قاسم سلطان سے الگ ہوا، مارسی کی نظریں اس کے قدموں کا تعاقب کرنے لگیں۔ وہ دور معززین شہر کی نشستوں پر اپنے بھائی کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اب مارسی کے لیے اسٹیڈیم میں کوئی کام نہیں تھا۔
وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر کی طرف چل دی۔ گھر پر مارتھا نے مارسی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ لڑکی، تمہارے اتوار بگڑتے جا رہے ہیں۔ آج صبح تم نے پھر سکندر بیگ کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ مارتھا کے اس جملے پر مارسی کا منہ لٹک گیا۔ وہ کسی قدر پھونکارتے ہوئے لہجے میں اٹھی، امی حضور، آپ دل سے یہ خیال نکال دیجئے کہ میں سکندر بیگ کی دلہن بنوں گی۔ مجھے آپ کا لاڈلا ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ مارتھا غصے سے بولی، خبردار، اگر کوئی الٹی سیدھی بات منہ سے نکالی تو۔ بدبخت لڑکی، تو اپنی اوقات کیوں بھول جاتی ہے؟ سکندر بیگ البانیہ کا شہزادہ ہے اور عنقریب ہونے والا بادشاہ، جبکہ ہم محض اس کے غلام۔ سکندر بیگ سے زیادہ تمہیں کوئی خوش نہیں رکھ سکے گا۔ واہ، یہ کیا بات ہوئی! شہزادہ صاحب خود سلطان مراد خان ثانی کے یرغمالی ہیں اور ان کے والد البانیہ کے بادشاہ جان کرسٹیاٹ سلطان مراد خان کے باج گزار ہیں۔ آپ ایک یرغمالی کے بارے میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ البانیہ کا ہونے والا بادشاہ ہے؟ مارسی نے طنزیہ لہجے میں اپنی ماں کو جواب دیا، لیکن مارتھا ایک لخت خاموش ہو گئی۔ وہ دوسری مرتبہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ سکندر بیگ البانیہ کا ہونے والا بادشاہ ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اور ابو جعفر کے 12 سالہ پرانی سازش پوری ہونے میں بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں، اور ایسے نازک موقع پر وہ پوری احتیاط کرنا چاہتی تھی۔ مارسی نے ماں کو خاموش کھڑے دیکھا تو غنیمت جانا اور تیز تیز قدموں سے اندر کی جانب دوڑتی چلی گئی۔ ادھر مارتھا ابھی تک اپنی سازش کے خیالوں میں گم تھی۔ مارتھا اور ابو جعفر نے سکندر بیگ کو پوری طرح اپنے جال میں پھانس رکھا تھا۔ مارتھا کی نظروں کے سامنے سکندر کا بچپن گزرنے لگا۔ اسے وہ وقت اچھی طرح یاد تھا جب البانوی بادشاہ جان کرسٹیاٹ کو سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد خان ثانی نے ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا تھا۔ اس وقت مارتھا البانوی محل میں ایک کنیز کی حیثیت سے مقیم تھی۔ مارتھا جوان اور حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین اور متحرک لڑکی تھی۔ محل کی کنیز بننے سے پہلے وہ ایک البانوی امیر سے محبت کا دھوکہ کھا چکی تھی۔ اس کی گود میں اپنے محبوب کی 1 سالہ بچی بھی تھی۔ البانوی امیر شروع میں مارتھا کے ساتھ دل لگی کرتا رہا، لیکن جب مارتھا کی گود ہری ہوئی تو اس نے مارتھا کو بے عزت کر کے نکال دیا۔ اب مارتھا کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بادشاہ سے شکایت کرے۔ چنانچہ وہ جان کرسٹیاٹ کے محل میں حاضر ہوئی اور بادشاہ کو اپنی رویداد سنائی۔ لیکن جب بادشاہ نے البانوی امیر کا نام سنا تو اس خیال سے کہ صوبے میں بغاوت نہ پھیل جائے، امیر کو کچھ نہ کہا، البتہ مارتھا کو اپنے محل میں کنیز رکھ لیا۔ مارتھا حسین اور ذہین تھی، چنانچہ بہت جلد وہ بادشاہ کی منظور نظر ہو گئی۔ چاروں البانوی شہزادے جنہیں سلطان مراد خان بطور یرغمال اپنے ساتھ لے آیا، مارتھا کے ساتھ پہلے ہی مانوس تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جان کرسٹیاٹ نے اپنے بیٹے سلطان مراد خان کے سپرد کرتے وقت مارتھا کو بھی ان کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ مارتھا اور چاروں البانوی شہزادے سلطانی محل میں ٹھہرائے گئے۔ مارتھا اپنی بچی اور ان چاروں بچوں کے ساتھ محل کے عقبی مکانوں میں آزادی کے ساتھ رہنے لگی۔ چاروں شہزادوں کو مکتب میں داخل کر دیا گیا اور سلطانی خرچے پر ان کی تربیت ہونے لگی۔ مارتھا کو ادرنا میں آئے ہوئے ابھی بہت کم وقت گزرا تھا کہ اس نے اندرون محل میں اپنے راہ و رسم بڑھا لیے۔ وہ کٹر مذہب پرست تھی۔ ادھر ابو جعفر ادرنا میں پہلے ہی سے موجود تھا۔ ابو جعفر ایک منجھا ہوا جاسوس تھا اور ادرنا میں سلطان کے خلاف سازش کا مکمل جال بچھا چکا تھا۔ کوتوال شہر سے لے کر ینیچری کے بعد سالاروں تک ابو جعفر کی زیر زمین سرگرمیوں کا دائرہ کار تھا۔ دربار سلطانی میں بھی اس کے ہرکارے موجود تھے۔ گویا ادرنا میں ابو جعفر کی بے تاج بادشاہی تھی۔ وہ بظاہر ایک مذہبی پیشوا تھا اور لوگ اسے خطیب مغرب کے نام سے جانتے تھے، لیکن در حقیقت وہ قسطنطنیہ کے آرتھوڈوکس چرچ آیا صوفیہ کا ایک آزمودہ کار پادری تھا۔ وہ ادرنا میں پچھلے کئی سالوں سے مقیم تھا اور اس کے ہرکارے قیصر قسطنطنیہ کو عثمانی سلطان کے پل پل کی خبر پہنچاتے تھے۔ البانیہ کی شکست کے بعد مارتھا اور البانوی شہزادے ادرنا آئے تو ابو جعفر کے لیے اپنی سازش کا جال پھیلانا مزید آسان ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے مارتھا کی فطری کمزوریاں معلوم کی اور پھر مارتھا کو اپنے شکنجے میں جکڑنے کے لیے ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ ایک مذہبی پیشوا کی حیثیت سے سلطانی محل کے عقبی محلے میں اس کا آنا جانا کسی کو معیوب نہ لگا۔ پہلے جب وہ مارتھا کے گھر آیا تو
مارتھا نے اسے مسلمانوں کا مذہبی پیشوا سمجھا اور کچھ خاص گھاس نہ ڈالی، لیکن مکار ابو جعفر نے پہلی نشست میں ہی مارتھا کو اپنے شیشے میں اتار لیا۔ شروع میں مارتھا عیسائی سازش کا حصہ بنے رہنے سے خوفزدہ رہی، لیکن ابو جعفر کی چرب زبانی نے اسے بہت جلد اپنے اشاروں پر نچانا شروع کر دیا۔ اب وہ ایک البانوی کنیز کے بجائے قیصر کی ایک اہم جاسوسہ تھی۔ مارتھا ابو جعفر کے لیے سلطانی محل میں جا کر اہم معلومات حاصل کرتی اور اپنے تئیں دین یسوع مسیح کی خدمت سر انجام دیتی۔ اسی اثنا میں ایک اہم واقعہ یہ ہوا کہ شاہ سربیا لارڈ سٹیفن نے اپنی بیٹی شہزادی سروین نوجوان سلطان مراد خان ثانی کے عقد میں دے دی۔ شاہ سربیا لارڈ سٹیفن اگرچہ مذہبی عیسائی تھا، لیکن مراد خان ثانی کے دادا سلطان بایزید یلدرم کے زمانے سے سلطنت عثمانیہ کا بہی خواہ اور وفادار تھا۔ بایزید یلدرم کے زمانے میں سٹیفن نے مسلمانوں کی طرف سے متعدد مورکوں میں شرکت کی اور ہر محاذ پر سلطان کے شانہ بشانہ رہا، خصوصاً اس وقت جب جنگ انگورا میں تاتاری فرما نرواں امیر تیمور نے سلطان بایزید یلدرم کو عبرتناک شکست دی۔ سٹیفن بھی سلطان بایزید یلدرم کا ہم رکاب تھا۔ اس زمانے میں سٹیفن نوجوان تھا۔ سٹیفن نے بایزید کو اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے اپنی بہن اس کے عقد میں دے دی تھی، اور اب سلطان مراد خان ثانی کو، جو بایزید یلدرم کا پوتا اور سلطان محمد خان اول کا بیٹا تھا، سٹیفن نے اپنی وفاداری کا یقین اس طرح دلایا کہ اپنی چہیتی بیٹی شہزادی سروین سلطان کو بیاہ دی۔ شہزادی سروین محل میں آئی تو مارتھا اور ابو جعفر کے کان کھڑے ہو گئے۔ ابو جعفر نے مارتھا سے کہا، مارتھا، یہ شہزادی تمہاری پہنچ سے دور نہیں، اسے صلیب اعظم کا واسطہ دے کر اپنے ساتھ جہاد میں شریک کرو۔ مارتھا نے شہزادی سروین کے پاس آنا جانا شروع کر دیا تو اسے بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ لارڈ سٹیفن کی بیٹی اپنے باپ کی طرح سچے دل سے سلطنت عثمانیہ کی خیر خواہ ہے۔ مارتھا بہت جلد مایوس ہو گئی اور ابو جعفر کو بتایا کہ شہزادی سروین اتنا ترنے والا بھی نہیں جتنا اس نے سمجھ لیا تھا، لیکن ابو جعفر مایوس نہیں تھا۔ اس نے شہزادی سروین کو ورغلانے کی کوشش جاری رکھی۔ ابو جعفر درحقیقت ایک سفاک اور گھنونا شخص تھا۔ اس نے البانیہ کے بادشاہ جان کرسٹیاٹ کو سلطان سے بدظن کرنے اور بغاوت پر اکسانے کے لیے ایک انتہائی سنگین منصوبہ تیار کیا، اور جب اس نے اپنے اس سنگین منصوبے میں مارتھا کو شامل کرنا چاہا تو وہ بری طرح بھڑک گئی، کیونکہ ابو جعفر کا منصوبہ بے پناہ سفاکانہ اور خوفناک تھا۔ ابو جعفر نے البانوی بادشاہ کو سلطان سے بدظن کرنے کے لیے سلطان کے محل میں موجود معصوم البانوی شہزادوں کے قتل کا پروگرام بنایا۔ مارتھا، جو ایک طرح سے ان بچوں کی ماں بھی تھی، ابو جعفر کی اس سازش میں قطعاً شریک نہ ہونا چاہتی تھی۔ ابو جعفر مسلسل کئی روز تک مارتھا کو ان معصوم بچوں کی جان لینے پر آمادہ کرتا رہا، لیکن جب مارتھا نہ مانی تو ابو جعفر نے ننھی مارسی کو زبردستی ماں سے الگ کر دیا۔ مارتھا بری طرح پھنس چکی تھی۔ اب وہ ابو جعفر کے ساتھ زیر زمین سرگرمیوں میں اتنی آگے جا چکی تھی کہ اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ بالآخر مارتھا نے ڈرتے کامتے ابو جعفر کا حکم مان لیا اور البانوی بادشاہ جان کرسٹریاٹ کے 3 ننھے یرغمالی شہزادوں کو کھانے میں زہر دے دیا۔ سکندر اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور کسی قدر چالاک اور ہوشیار بھی تھا۔ مارتھا نے ابو جعفر کے مشورے سے سکندر کو زندہ رہنے دیا اور باقی 3 ننھے شہزادوں کو ایک ماں کے بجائے ڈائن بن کر دیار غیر میں زہر ملا کر کھانا کھلا دیا۔ اپنے ماں باپ سے دور اس دیار غیر میں یہ معصوم بچے مارتھا کے رحم و کرم پر تھے۔ چنانچہ تینوں بچے کھیلتے کودتے کھانے کے وقت دسترخوان پر آئے تو کھانے کے برتنوں میں ان کی موت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ زہر ابو جعفر لایا تھا، جو آہستہ آہستہ اثر کرنے والا زہر تھا۔ بچے کھانا کھا کر دوبارہ کھیل میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سب سے چھوٹے شہزادے کو قے آئی اور پھر کچھ ہی دیر میں اس کی روح خفص انصری سے پرواز کر گئی۔ دوسرے دونوں بچے کسی قدر سخت جان ثابت ہوئے اور چند دن شدید بیمار رہ کر ایک بعد دیگرے وفات پا گئے۔ 3 البانوی شہزادوں کے ایک بعد دیگرے انتقال نے قصر سلطانی کو ہلا کر رکھ دیا۔ سلطان مراد خان ثانی نے فوری طور پر دربار لگایا اور حاضرین دربار کے سامنے تازہ ترین صورتحال رکھی۔ سلطان خود بے حد غمگین اور دل گرفتہ تھا، کیونکہ اس کے زیر سایہ پرورش پانے والے شاہ البانیہ کے معصوم بچے
انتہائی پراسرار طور پر ایک بعد دیگرے وفات پا گئے تھے۔ صرف ایک شہزادہ جان کرسٹریاٹ زندہ بچا تھا۔ یہ دراصل ایک مسلمان سلطان کے لیے بہت زیادہ شرم اور ندامت کی بات تھی۔ سلطان کا اپنا بیٹا شہزادہ محمد ان البانوی شہزادوں کا ہم مکتب اور ہم عمر تھا۔ سلطان کے لیے مزید پریشانی کی بات یہ تھی کہ اب شاہ البانیہ کے بھڑک اٹھنے کا اندیشہ تھا اور سلطنت عثمانیہ کے شمالی صوبوں میں بغاوت پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ حاضرین دربار دم بخود تھے اور شہزادوں کی پراسرار موت کا بظاہر کوئی سراغ ملتا دکھائی نہ دیتا تھا۔ بالآخر سلطان نے خفیہ محکمے کے سربراہ کو ان پراسرار اموات کا کھوج لگانے پر مامور کیا اور شاہ البانیہ کی جانب ایک تعزیتی سفارت روانہ کرنے کا حکم دیا، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ معصوم شہزادے کسی نادیدہ بیماری کے سبب ہلاک ہو گئے ہیں۔ مزید سلطان مراد خان ثانی نے ایک یہ اقدام کیا کہ جارج کرسٹریاٹ کو براہ راست اپنی نگرانی میں لے لیا اور اس کی تربیت اور دیکھ بھال کے لیے ماہر اور وفادار افراد کو مقرر کر دیا۔ اب ابو جعفر اور مارتھا کو شاہ البانیہ کی طرف سے بغاوت کا انتظار تھا۔ ابو جعفر نے معصوم شہزادوں کے گھناؤنے قتل کے بعد قیصر قسطنطنیہ کو اپنی رپورٹ میں لکھا: شہنشاہ معظم، محافظ مسیحیت جناب قیصر قسطنطنیہ، میں نے 3 عیسائی بچوں کے پاکیزہ خون سے سلطان مراد خان کے لیے عذاب مسلسل کا نوشتہ لکھ دیا ہے۔ میں نے سلطنت عثمانیہ کی البانوی سرحدوں میں بغاوت کا بارود بھر دیا ہے۔ سلطان نے ہماری توقع کے مطابق چوتھے شہزادے کو اپنی خاص تحویل میں لے لیا ہے۔ اب میں چوتھے شہزادے جان کرسٹریاٹ کی دین مسیح کے مطابق ذہنی تربیت کروں گا۔ بہت جلد میں اس سلطان کے گھر میں اس کا ایک طاقتور دشمن پیدا کر لوں گا۔ قیصر کا خیر اندیش ڈیمونون۔ اب ابو جعفر نے مارتھا کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ شہزادہ جارج کو سلطان کے خلاف پوری طرح بھڑکائے۔ تہرے قتل جیسا سنگین جرم سر انجام دینے کے بعد مارتھا سر سے پاؤں تک ابو جعفر کی گرفت میں آ چکی تھی۔ اس کے لیے ابو جعفر کی بات ماننے کی سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ چنانچہ مارتھا نے چپ چاپ وہی کچھ کرنا شروع کر دیا جس کا حکم قیصر کا شاطر جاسوس ابو جعفر یعنی ڈیمونان اسے دیتا۔ مارتھا نے شہزادہ جارج کو یہ کہہ کر انتقام پر اکسایا کہ اس کے معصوم بھائیوں کو سلطان مراد خان ثانی نے زہر دے کر مروایا ہے۔ جارج 10-11 سال کا لڑکا تھا، اپنے بے یار و مددگار بھائیوں کی موت سے سخت دل گرفتہ تھا۔ اسے مارتھا نے سلطان کے خلاف بھڑکایا اور اس کے تن بدن میں انتقام کی آگ دوڑنے لگی۔ اسے ایک بعد دیگرے سلطان کے تمام اقدامات ظلم محسوس ہونے لگے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اپنے مفتوح وطن اور مغلوب باپ کا چہرہ گھومنے لگا۔ اسے اپنی قسم پرسی کا وہ وقت بھی یاد آیا جب اس کا باپ اور شفیق ماں اس سے بچھڑ رہے تھے اور وہ صغیر سنی کے عالم میں اپنے بھائیوں سمیت ایک اجنبی دیس کی جانب قیدی کی حیثیت سے روانہ ہو رہا تھا۔ پھر اسے اپنے کمسن بھائی تڑپتے سسکتے اور بوجہ زہر قے کرتے یاد آئے۔ مارتھا نے نوعمر شہزادے کو اپنی چرب زبانی کی منحوس جال میں بری طرح سے جکڑ لیا تھا۔ البانوی شہزادہ جان کرسٹریاٹ براہ راست سلطان کی نگرانی میں تو چلا گیا، لیکن اس کے سینے میں غم و غصے کا ایک جہنم دہک رہا تھا۔ مارتھا نے اسے بھڑکایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے فوری اشتعال سے باز رہنے پر آمادہ بھی کیا۔ مارتھا اس سے کہتی: جارج، جلد بازی میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھنا جس سے تمہارا راز کھل جائے اور تم اپنا انتقام لینے سے محروم رہ جاؤ۔ اب جارج براہ راست شاہی مکتب میں تعلیم و تربیت حاصل کر رہا تھا۔ یہاں اس کی ملاقات شہزادہ محمد سے ہوئی، جو عمر میں جارج سے کافی چھوٹا تھا۔ جارج نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ بڑا ہو کر سلطان مراد خان ثانی کے فرزند شہزادہ محمد کو قتل کر کے اپنے انتقام کی پیاس بجھائے گا۔ جارج کا ناپختہ ذہن انہی خیالات کے ساتھ بتدریج پختہ ہوتا چلا گیا۔ نفرت اور غم و غصے کی کیفیت نے اسے بدمزاج بنا دیا۔ شاہی تربیت نے جارج کی پوشیدہ صلاحیتوں کو چار چاند لگائے، اور جب وہ جوان ہوا تو ایک ضدی لیکن تجربے کار شہزادے کی حیثیت سے جوان ہوا۔ شاہی مکتب سے فراغت کے بعد اسے ینیچری کی تربیت گاہ میں سپاہیانہ جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ بہت جلد اس نے شمشیر زنی اور نیزہ بازی میں بھی کمال حاصل کر لیا۔ یہاں اس کا استاد طاہر بن ہشام تھا۔ ینیچری کی تربیت گاہ جو فی الحقیقت عیسائی قیدیوں کو مسلمان کرنے اور تربیت دینے کے لیے قائم کی گئی تھی،
جارج کا ذہن نہ بدل سکی۔ جارج نے سلطان کے کہنے پر ظاہراً اپنا مذہب تو تبدیل کر لیا، لیکن دل میں وہ عیسائی تھا۔ ابو جعفر اور مارتھا نے بھی جارج کو ظاہری طور پر مذہب بدل لینے کا مشورہ دیا۔ جارج نے مذہب تبدیل کر کے اسلام قبول کیا تو سلطان مراد خان بہت خوش ہوا۔ سلطان نے جارج کا اسلامی نام سکندر بیگ رکھا اور جارج کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ سلطان کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے ایک سانپ کو اپنی آستین میں دودھ پلا پلا کر پال لیا ہے، ایک ایسا سانپ جس کے پس و پشت ابو جعفر جیسا زہریلا ناگ اور مارتھا جیسی بھیانک ناگن تھی۔ یہ 1443 عیسوی کا آغاز تھا۔ بہار کا موسم تھا اور تخت نشینی کا سالانہ تہوار جاری تھا۔ آج سکندر بیگ کو پہلی مرتبہ دندان شکن شکست ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مارتھا کی بیٹی مارسی بہت خوش تھی، لیکن مارتھا اور ابو جعفر سکندر کی شکست کی وجہ سے خاصے ملول تھے۔ خود سلطان کو بھی سکندر کے ہارنے کا افسوس ہوا تھا، لیکن سلطان نے اس مقابلے کو تہوار کا کھیل سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ سلطان نے کھیل تماشے ختم ہونے کے بعد رات کے وقت سکندر بیگ کو محل میں طلب کیا اور اس کے بائیں بازو پر لگے گھاؤ کی بابت پوچھا۔ سکندر ابھی تک اپنی شکست کے اثر سے نہیں نکل پایا تھا۔ سلطان نے سکندر کو پریشان دیکھا تو کہا، سکندر بیگ، ہم تمہاری بہادری اور طاقت کے قائل ہیں، تمہیں ملول اور پریشان ہونے کی چندان ضرورت نہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں مغربی سرحدات کی جاگیر کا والی مقرر کر دیا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں حکمرانی کی ذمہ داری سونپی جائے۔ ہم تمہاری تعلیم و تربیت سے مطمئن ہیں اور تمہیں اپنا فرزند سمجھتے ہیں۔ تمہاری شکست کے دکھ کو دور کرنے کا یہی طریقہ ہمیں سوجھا ہے۔ سلطان کا فیصلہ سن کر سکندر کی تمام حصیں بیدار ہو گئیں۔ اسے یکلخت اپنی شکست کا دکھ بھول گیا اور اسے اچانک اپنی منزل انتقام نزدیک دکھائی دینے لگی۔ سکندر نے کمر تک جھک کر سلطانی فیصلے کو قبول کیا اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، ایک یرغمال شہزادے کو آپ نے اپنا بیٹا بنا کر اور پھر اعلیٰ تربیت دے کر جو عزت بخشی ہے، اس کا بدلہ میں کبھی نہیں چکا سکتا۔ آپ کے احسانات کے عوض میں صرف وعدہ کر سکتا ہوں کہ سلطان معظم کی ہر خدمت دل و جان سے بجا لاؤں گا۔ سلطان سکندر کی بات سن کر پدرانہ انداز میں مسکرایا اور کہا، ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے سکندر، تم کل ہی مغربی سرحدات کی جانب روانہ ہونے کی تیاری کرو۔ سرحدات کی جاگیر کے موجودہ والی کے پاس ہمارا شاہی حکم نامہ اپنے ہمراہ لیتے جانا۔ آج سے تم ہماری سلطنت کے ایک بڑے جاگیردار ہو اور ہمیں پوری امید ہے کہ تم اس فرض کو بخوبی نبھاؤ گے۔ اور پھر تہوار سے تیسرے روز سکندر اپنے محافظ دستے سمیت مغربی سرحدات کی جانب روانہ ہو رہا تھا۔ جانے سے پہلے سکندر نے مارتھا کو پوری طرح مجبور کیا کہ وہ مارسی کو اس کے ساتھ بیاہ کر کے روانہ کر دے۔ مارتھا بھی یہی چاہتی تھی، لیکن مارسی نے صاف انکار کر دیا۔ سکندر نے مزید زور دیا تو مارسی نے ایک عجیب چال چلی اور علل اعلان کہہ دیا کہ وہ ایک مسلمان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر سکندر علل اعلان پھر سے عیسائی ہو جائے تو وہ یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ مارسی کا یہ فیصلہ سن کر سکندر، ابو جعفر اور مارتھا سٹ پٹا گئے۔ اب مارتھا کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ مارسی کو اصل حقیقت سے آگاہ کر دیتی۔ مارسی بھی آخر زمانہ شناس مارتھا کی بیٹی تھی۔ اس نے یہ چال چلی اور اپنی ماں سے اصل حقیقت اگلوا لی۔ مارتھا مارسی کو الگ کمرے میں لے گئی اور سچ سچ بتا دیا کہ سکندر بیگ در حقیقت مسلمان نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنا اور اپنے بھائیوں کا انتقام لینے کے لیے اسلام قبول کرنے کا ڈرامہ کیا ہے۔ مارتھا کی بات سن کر مارسی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اسے یکلخت یہ احساس ہوا کہ وہ ایک بہت بڑے راز سے واقف ہو گئی ہے۔ اس نے سنسنی زدہ لہجے میں ماں کو مزید کریدنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، ماں، آج مجھے سچ سچ یہ بھی بتا دو کہ یہ شخص ابو جعفر فی الحقیقت کون ہے، کیونکہ یہ شخص اوپر سے جو کچھ نظر آتا ہے حقیقت میں وہ نہیں ہے۔ مارسی کی بات سن کر مارتھا لرز گئی۔ وہ تو سکندر کا راز فاش بھی نہ کرنا چاہتی تھی اور مجبوراً اسے ایسا کرنا پڑا تھا، لیکن ابو جعفر جیسے خطرناک جاسوس کے چہرے سے وہ کیسے نقاب الٹ سکتی تھی؟ اس کا رنگ زرد پڑ گیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور مارسی سے کہا، بیٹی،
یہ وقت ان باتوں کا نہیں، تم نے شرط رکھی تھی کہ تم ایک عیسائی سے ہی شادی کرو گی، چنانچہ میں نے تمہیں سکندر بیگ کی حقیقت بتا دی۔ اب تم مزید وقت ضائع مت کرو اور جلدی سے اپنی شادی کی تیاری کرو۔ مارسی کے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اس کی ماں کتنی بڑی سازش میں شامل ہے۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور دلیری سے کہا، ٹھیک ہے، جس دن تم مجھے یہ بتا دو گی کہ یہ مکار شخص ابو جعفر فی الحقیقت کون ہے، میں اس دن سکندر سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ مارسی کی بات سن کر مارتھا سکتے میں آ گئی۔ اب اس کے لیے اپنی بیٹی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کا ضدی رویہ سکندر یا ابو جعفر کے سامنے آئے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابو جعفر کتنا خطرناک شخص ہے۔ اگر وہ مارتھا کی بیٹی سے ایک بار بدزن ہو گیا تو یقیناً اسے قتل کروا دے گا۔ مارتھا کے لیے ہر طرح کا فیصلہ مشکل ہو چکا تھا۔ وہ سر جھکائے کچھ دیر تک سوچتی رہی اور پھر بالآخر چپکے سے باہر نکل آئی۔ باہر سکندر اور جعفر اس کے منتظر تھے۔ مارتھا ڈھیلے قدموں سے چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور اپنے لب و لہجے کو سنبھالتے ہوئے کہا، سکندر بیٹا، مارسی شادی کے لیے تیار ہے، لیکن اتنی جلدی میں شادی جیسے کام سے گھبرا رہی ہے۔ تم اطمینان سے جاؤ، میں بہت جلد مارسی کو لے کر تمہاری جاگیر میں آ پہنچوں گی، پھر ہم لوگ وہیں رہیں گے۔ ابو جعفر مارتھا کے چہرے پر بڑے عجیب انداز میں نظریں ٹکائے ہوئے تھا۔ اس نے بڑے غور سے مارتھا کی بات سنی اور پھر کسی قدر تفہیمی اور کسی قدر تنزیہ انداز میں سر ہلا دیا۔ مارتھا ابو جعفر کے تیور دیکھ کر من ہی من میں کانپ گئی تھی۔ یہ خطرناک شخص یقیناً اصل بات کا اندازہ لگا چکا تھا۔ بہرحال مارتھا کی بات سن کر سکندر نے خلاف توقع کسی قسم کے غصے کا اظہار نہ کیا، بلکہ مارتھا سے کہنے لگا، ٹھیک ہے آنٹی، میں وہاں کے ماحول کو دیکھنے کے بعد جلد ہی آپ لوگوں کو اپنے پاس بلوا لوں گا۔ سکندر کی بات سے کسی حد تک مارتھا کا خوف دور ہوا۔ اتنے میں ابو جعفر بھی بول اٹھا، ہاں ہاں، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ مارسی اور سکندر ایک ہی گھر کے تو بچے ہیں، ہم لوگ جب چاہیں گے ان کی شادی کر دیں گے۔ آخر مارسی سکندر کے بغیر جا ہی کہاں سکتی ہے؟ ابو جعفر کا آخری جملہ ذو معنی تھا، جسے غالباً سکندر سمجھا نہ سمجھا، البتہ مارتھا ضرور سمجھ چکی تھی۔ خدا خدا کر کے سکندر روانہ ہوا اور مارسی کی جان میں جان آئی۔ رات کو مارسی نے دیکھا کہ اس کی ماں بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ پھر تقریباً آدھی رات کے قریب مارتھا اپنے بستر سے اٹھی اور بیٹی کے پاس آ گئی۔ وہ حد سے زیادہ بے چین تھی۔ مارسی نے ماں کی حالت دیکھی تو بلا تعامل دریافت کیا، امی حضور، آپ کس وجہ سے مضطرب ہیں؟ مارسی نے ماں کے بیٹھتے ہی کہا۔ مارتھا نے ایک لمبی سی ٹھنڈی سانس لی اور انتہائی دھیمے لہجے میں کہا، مارسی، میں تمہاری وجہ سے پریشان ہوں۔ تم جانتی ہو سکندر ضدی اور جھگڑالو ہے، تمہارے انکار سے وہ بدک جائے گا۔ یہ تو غنیمت ہے کہ وہ ابھی تک تمہیں اپنی کنیز کی بیٹی سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ خداوند نہ کرے اگر اسے یقین ہو گیا کہ تم اسے نہیں چاہتی تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ مارتھا کی بات سن کر مارسی اٹھ کر بیٹھ گئی اور ماں کے کندھے پر سر ٹکا کر بولی، ماں تم فکر نہ کرو، کوئی گڑبڑ نہ ہوگی۔ مارتھا اور مارسی دیر تک اسی قسم کی باتیں کرتی رہیں اور صبح سے کچھ دیر پہلے دونوں ماں بیٹی کی آنکھ لگ گئی۔